فتح مکہ کے بعد بے شمار لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے اور قیامت تک کے لیے معزز و محترم ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے، لوگوں کی تربیت کے لیے معاذ بن جبل اور عطا بن اسید ان کو وہاں پہ مقرر فرمایا تاکہ لوگوں کی اسلامی تربیت کریں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف کے اطراف و اکناف میں، اس کے گرد و نواح میں کفاران مکہ نے مختلف بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو بھیجا اور ان کو بھی توڑ دیا گیا۔ کعبہ شریف کے اندر تمام بتوں کو اور بیت اللہ شریف کے اندر تصویریں تھیں، ان کو ہٹا دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف کے کلید بردار، جن کے پاس بیت اللہ کی چابی تھی، حضرت عثمان بن طلحہ، ان کو بلایا۔ عثمان کہاں ہے؟ حضرت عثمان بن طلحہ یہ وہ شخصیت تھے کہ جب کفار غالب تھے، مشرکین غالب تھے، تو ایک دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہا کہ وہ بیت اللہ شریف کے اندر جائیں اور بیت اللہ شریف کے اندر جا کے نماز ادا کریں۔ عثمان بن طلحہ کے پاس بیت اللہ کی چابی تھی۔ آپ نے ان سے چابی مانگی۔ عثمان بن طلحہ نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، انہوں نے چابی نہ دی بلکہ حضور کی بارگاہ میں بے ادبی کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ عالم ما کان و ما یکون ہیں، آپ نے حضرت عثمان بن طلحہ کو کہا، عثمان ایک دن یہ چابی میرے پاس ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا دوں گا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا ہو بہو فتح مکہ کے دن آپ کی بات سچ ثابت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو بلایا، ان کو اب پتہ تھا میں نے کیا کیا ہوا ہے، وہ ڈر رہے تھے، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا یہ بارگاہ رحمت للعالمین ہے۔ حضور رحمت کونین کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے، ڈرتے اور کانپتے ہوئے، حضور نے بجائے سزا دینے کے، تانا دینے کے، آپ نے ان سے چابی لی۔ آپ بیت اللہ شریف میں گئے، بتوں کو توڑا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کہاں ہیں؟ عثمان بن طلحہ آئے۔ آپ نے بیت اللہ شریف کی چابی عثمان بن طلحہ کو واپس کر دی اور کہا عثمان یہ بیت اللہ کی چابی تمہارے پاس رہے گی اور تمہاری نسلوں کے پاس رہے گی، اور تم سے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا، جو ظالم ہوگا۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ فتح مکہ کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف واپس تشریف لے گئے۔ اس کے بعد غزوہ حنین یہ پیش آیا۔ اصل میں قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف کے لوگ بڑے جنگجو تھے اور میدان جنگ کے فنون کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کو پے در پہ فتوحات ہو رہی ہیں اور انہوں نے مکہ شریف کو بھی فتح کر لیا ہے، تو کہا کہ یہ لوگ عرب کے لوگ
ہمارے مقابلے میں اتنے زیادہ جنگجو نہیں ہیں، لہذا ہمیں اب مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنا چاہیے اور جنگ کرنی چاہیے۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا تو مسلمانوں اس وقت پے در پہ فتوحات بھی آ چکی تھیں اور افرادی قوت بھی ہو چکی تھی، کچھ اس وقت کے اسلحے کی قوت بھی آ چکی تھی۔ تو چند ایک لوگوں سے، مجاہدین سے ایسے جملے نکل گئے جو اللہ کو ناپسند تھے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اور یہ جملے پسند نہ آئے، چنانچہ قبیلہ حوازن اور ثقیف کے لوگوں نے اور ان کے چھپے ہوئے تیر اندازوں نے ایسی حکمت عملی اختیار کی کہ مسلمانوں کو پہلے بہت نقصان ہوا اور پیچھے ہٹنا پڑا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس غلطی کو معاف کیا اور اپنی مدد و نصرت بھیجی، اور اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اسی جنگ کے اندر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ پھر 8 ہجری میں جب غزوہ حنین سے فارغ ہوئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف اس کا محاصرہ کیا۔ طائف جو ہے، یہ لوگ اپنے آپ کو ایک مضبوط بلند و بالا قلعے کے اندر محصور کر کے رہتے تھے، یعنی ان کے ارد گرد باؤنڈری وال ہوتی تھی اور اس قلعے کے اندر یہ رہتے تھے لوگ، اور اوپر تھے کافی۔ اب صحابہ کرام رضوان اجمعین نے جب اس قلعے کا محاصرہ کیا، اب وہ اوپر سے تیر پھینکتے تھے، مسلمان نچلی سطح کے اوپر تھے، تو یہ محاصرہ کافی دن تک جاری رہا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محاصرے کو ختم کرنے کا ارادہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹ آئے۔ لیکن اس محاصرے کا یہ فائدہ ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد ہی طائف کے لوگ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے ارد گرد کے تمام لوگ تو ہلکا بگوش اسلام ہو گئے ہیں، ایمان لے آئے ہیں اور شکست سے دوچار ہوئے ہیں، چنانچہ وہ لوگ بھی، قبیلہ بنو حوازن اور ثقیف کے لوگ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کے کلمہ پڑھ کے اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ 8 ہجری کے اندر چور کی سزا ہاتھ کاٹنا یہ حکم نازل ہوا، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ یہ چوری کتنی ہو اس کی بھی فقہاء کرام نے حد مقرر کی ہے، ایسے نہیں کہ معمولی سی چیز ہو تو ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اور وہ بھی حاکم وقت کاٹے گا، اور وہ بھی اگر اسلامی قوانین کا نفاذ ہوگا، جو کہ بدقسمتی سے پاکستان کے اندر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے اگر پاکستان کے اندر زنا، چوری اور دیگر جرموں کی جو سزائیں اسلام نے مقرر کی ہیں، اگر یہ جاری کر دی جائیں تو پھر تالے کھلے رہیں گے، پھر بچیاں مرضی سے رات کو بھی جہاں جائیں واپس آ سکتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے اسلامی قوانین نافذ نہیں ہیں۔ آج ہم ہر کسی پہ بہتان لگا دیتے ہیں، تہمت لگا دیتے ہیں۔ اسلامی قانون نافذ ہو تو بہتان اور تہمت کی سزا ہے کوڑے لگنا، پھر کوئی کسی بھی بغیر تحقیق ثبوت کے تہمت نہیں لگائے گا۔ تو اسلامی نظام اللہ کرے، اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہمیں امید ہے اللہ کی رحمت اور فضل سے دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اندر اسلامی قوانین کو نافذ فرمائے۔ ہجرت کا 9واں سال جب شروع ہوا تو اس میں غزوہ تبوک ہوا۔ غزوہ تبوک اصل میں کیسر روم کا بادشاہ
اس نے بھی جب دیکھا کہ مسلمان پے در پہ ان کو فتوحات ہو رہی ہیں، آج بھی مسلمانوں کو کوئی کسی والے سے بھی آسانی مل جائے یہود و نصارہ کو ہضم نہیں ہوتی آج بھی، اور وہ اس کو ختم کرنے کے پے در پہ ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی ایسا ہی تھا، مسلمانوں کی پے در پہ فتوحات کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو ایک دن مسلمان ہم پہ بھی حملہ کر کے ہم پہ غالب نہ آ جائیں، اس لیے رومیوں نے ایک بہت بڑا لشکر جرار تیار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے قبل کہ وہ مسلمانوں پر حملہ کرتے، آپ نے جنگی حکمت عملی کو اپناتے ہوئے مسلمانوں کو جہاد کی تیاری کا حکم دیا، اور عمومی طور پہ آپ واضح نہیں کرتے تھے، لیکن اس بار غزوہ تبوک کے موقع پہ حضور نے عام اعلان کیا ہم نے کس طرف جانا ہے، کس سے جہاد ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تبوک یہ کافی دور تھا اس وقت، اور اس وقت کے لحاظ سے، اور انتہائی تنگی تھی مسلمانوں کے اوپر، سخت گرمی تھی انتہا کی، اور مسلمانوں کی پاس جو چند ایک فصلیں تھیں وہ پکنے والی تھیں، اور یہی ان کا ذریعہ معاش اور ذریعہ آمدن تھا، اور زندگی کا گزر بسر کا سامان تھا۔ تو ایسے میں تنگی ہو، سخت گرمی ہو، سفر دور کا ہو، جہاد ہو، اور تھوڑی سی آمدن کی انسان کو امید ہو، تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ تیاری کر کے ذہنی طور پہ تیار ہو کے لوگ جو ہیں اس جہاد کے اندر شامل ہوں۔ چنانچہ جب یہ صحابہ کرام رضوان اجمعین جذبہ جہاد اور شوق شہادت کے ساتھ جب میدان جہاد میں اترے تو اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، اور انہوں نے صلح نامہ لکھ کے جزیہ دینے کو انہوں نے قبول کیا، اور مسلمانوں کا یہ لشکر بغیر کسی جنگ کے اپنا روب اور دبدبہ چھوڑ کے پھر واپس آئے، یعنی فاتحانہ انداز سے واپس آئے۔ یہ مسلمانوں کی شان تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک میں جانے لگے تو منافقین جو تھے انہوں نے ایک پلان کیا اور ایک مسجد بنائی، یہ قرآن کے اندر ذکر ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ مسجد زرار ہے، نقصان پہنچانے والی مسجد۔ انہوں نے ایک پلان بنایا کہ مسجد بناتے ہیں، برائے نام مسجد ہے، لیکن اس کے اندر ہم مسلمانوں کے خلاف اچھے طریقے سے بیٹھ کے سکون سے پروپیگنڈا کر سکیں گے، پلاننگیں کر سکیں گے۔ مسجد زرار بنائی، اللہ نے قرآن کے اندر کہا یہ مسجد زرار ہے، اور حضور جب غزوہ تبوک پہ جانے لگے تو دوڑ کے آ گئے حضور اس کا افتتاح کر دیں اور اس کے اندر قدم رنجہ فرمائیں۔ اگر حضور اس کا افتتاح کر دیتے اور اس کے اندر نماز پڑھ لیتے تو پھر یہ سند ہو جانی تھی ان کی مقبولیت کی، لیکن حضور نے فرمایا غزوہ تبوک سے واپس آ کے اس کو دیکھیں گے۔ آپ اس کے اندر نہیں گئے، اس کا افتتاح نہیں کیا۔ غزوہ تبوک سے جب واپس آئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا یہ مسجد زرار ہے، مسجدوں کو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منہدم کرنے کا، اس کو گرا دینے کا حکم دیا۔ پھر مسجد زرار کو غزوہ تبوک سے واپسی پہ 9 ہجری میں منہدم کر دیا گیا۔ غزوہ تبوک کی میں نے ابھی تھوڑا سا اس کا سنیریہ بیان کیا کہ سخت گرمی میں تھا، انتہائی تنگی میں تھا، دور جانا تھا، اور ایک روم کی فوج تھی۔ تو ایسے میں مخلص صحابہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، لیکن چند ایک مخلص صحابہ ایسے بھی تھے جن کے پاس سواریاں بھی تھیں، آسانیاں بھی تھیں، لیکن سستی کی وجہ سے بتقاضۂ انسانیت وہ نہ جا سکے۔ ہم کل چلے جائیں گے، کل چلے جائیں گے، کل چلے جائیں گے، یہاں تک کہ لشکر نکل گیا، میدان جہاد میں پہنچ گیا، واپس پلٹ آئے تو ان کو بڑی اب ندامت ہوئی۔ کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ یہ بتقاضۂ انسانیت سستی کی وجہ سے رہ گئے، لیکن تھے مخلص صحابی۔ اب منافقین بھی نہیں گئے تھے،
جب حضور واپس آئے تو منافقین دوڑ دوڑ کے آئے، یا رسول اللہ ہمیں یہ پرابلم تھی، ہمیں یہ مسئلہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، آپ جانتے تھے، لیکن وہ بہانے بنا رہے تھے، جھوٹ بول رہے تھے، چلے گئے جھوٹ بول بول کے۔ لیکن یہ مخلص صحابہ وہ تھے، یہ حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ ہمیں صحت بھی تھی، مال بھی تھا، اسباب بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن بتقاضۂ انسانیت سستی کی وجہ سے رہ گئے، تو یا رسول اللہ آپ ہمیں معاف کر دیں۔ آقا کریم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا معاملہ ابھی اللہ کے حکم کے منتظر رہے، یہاں تک سے ان سے سلام دعا ختم ہو گئی، حضور نے حکم دیا ان سے سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے، یہاں تک کہ ان کی بیویوں کو بھی ان سے علیحدہ رہنے کا حکم دے دیا گیا۔ تو یہ وہ صحابہ کرام تھے کہ لین دین ختم ہو گیا، سلام دعا ختم ہو گئی، بیویوں کو علیحدہ ہونے کا حکم ہو گیا، لیکن باوجود اس کے اسلام نہیں چھوڑا اور حضور کے مخلص صحابی رہے، کیونکہ ان سے جان بوجھ کے ایسا ہوا ہی نہیں تھا، تو یہ نہ منافقین کی طرح تھے، مخلص صحابہ تھے، غلطی ہو گئی، انسان تھے، یہاں تک یہ توبہ کے کرتے رہے اور توبہ کی قبولیت کے منتظر رہے، حضور کے اشارے کے منتظر رہے، یہاں تک کہ اسی حالت میں ایک بادشاہ نے ان کو خط لکھا کہ تم حضور کے مخلص صحابہ ہو، جان و مال کی قربانی دیتے رہے اور دینے والے ہو، سنا ہے تمہارے نبی نے تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے، ہمارے پاس آ جاؤ، تمہیں عہدے بھی دیے جائیں گے، عزت بھی دی جائے گی، مال دولت بھی دیا جائے گا۔ تو صحابہ کرام رونا شروع ہو گئے کہ اب ہماری ایمان کے اوپر بھی لوگوں کو شک ہونے لگا ہے، تو انہوں نے اس خط کو پھاڑ دیا اور اس کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ بتلا دو یہ دشمن دین کو، غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ صحابہ کرام توبہ کے قبولیت کے منتظر رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ توبہ کے اندر ان کی توبہ کی قبولیت کی باقاعدہ آیات اتاری، باقاعدہ آیات اتاری، اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ تو اس دن ان صحابہ کرام کی خوشی دیدنی تھی۔ یہ صحابہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہمیں اتنی خوشی نہ کبھی کسی عید کا ہوئی ہے، نہ کسی اور نعمت پہ ملنے پہ ہوئی، جتنی خوشی ہماری توبہ کے قبول ہونے پہ ہوئی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں آ گئی، یا رسول اللہ ہمارے سارے مال لے لیں اور اللہ کی بارگاہ میں اسے صدقہ کر دیں، تو اللہ پاک نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ اس واقعے سے سبق ملتا ہے، اگر انسان بتقاضۂ انسانیت، بتقاضۂ بشریت، اگر انسان سے غلطی ہو جائے، اسے اللہ اور بندوں سے اگر متعلق ہو تو اس سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کا خواستگار ہونا چاہیے اور سچ بولنا چاہیے، نہ یہ کہ ایک جھوٹ پہ دوسرا جھوٹ، دوسرے جھوٹ پہ تیسرا جھوٹ، یا اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے انسان چھپاتا رہے، جھوٹ بولتا رہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اللہ کے متعلق ہے تو اللہ سے معافی کے خواستگار ہوں اور اس کا ازالہ کریں، اگر بندوں سے متعلق ہے اس کا بھی ازالہ کریں، بندوں سے بھی معافی مانگے اور اللہ سے بھی معافی مانگے، تو انسان کو دنیا کے اندر ہی جو ہے اس کا چھٹکارا حاصل کر لینا چاہیے۔ سن 9 ہجری کے اندر پھر دیگر قبائل کے جو وفود تھے، وفد، وہ حضور کی بارگاہ میں آنا شروع ہوئے اور اسلام قبول کرتے تھے۔ اسی طرح عیسائیوں کا ایک وفد نجران سے، وہ بھی حضور کی بارگاہ میں آیا، عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق حضور سے گفتگو ہوئی، حضور نے دلائل دیے، لیکن ان کی بدبختی وہ نہ مانے، یہاں تک کہ پھر حضور نے کہا ایسے کرو، ہم مباہلہ کرتے ہیں، جب تم دلائل کو نہیں مان رہے، پھر آخری حل مباہلہ ہے، مناظرہ نہیں مانتے تو پھر مباہلہ ہے، تم ایک دوسری حق میں بددعا کرتے ہیں، تم اپنے بچوں کو لے آؤ، اہل کو لے آؤ، میں اپنے بچوں اور اہل کو لے آتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہمیں مشورے کی ضرورت ہے، انہوں نے اپنے سینئر پادریوں سے، راہبوں سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا حضور سے کبھی مباہلہ نہ کرنا، ہم دیکھ رہے ہیں حضور جب ہاتھ اٹھائیں گے، حسن و حسین اور مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ جب اس پہ آمین کہیں گی، حضرت علی المرتضیٰ جب آمین کہیں گے تو قیامت تک پھر کوئی عیسائی نہیں بچے گا۔ چنانچہ انہوں نے پھر یہ طے کیا کہ ہم حضور سے اس بات کے اوپر معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو جزیہ دیں گے، لیکن اسلام قبول نہ کیا ان بدبختوں نے۔ اسی طرح مسیلمہ کذاب،
جھوٹا مدعی نبوت، یہ بھی بدبخت چند لوگوں کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس بدبخت نے بجائے اس کے کہ اسلام قبول کرتا اور عزت پاتا، لیکن اس نے اسلام کو قبول نہ کیا، یہاں تک کہ اس نے ایک وقت میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ پھر اس بدبخت تو وحشی نے واصل جہنم کیا۔ وحشی وہ شخص ہے کہ انہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے بڑے پیارے چچا، ان کو شہید کیا تھا۔ یہ چھوٹا نیزہ مارنے کا بڑا ماہر آدمی تھا۔ اس کو غزوہ بدر کے جو کفار کے مقتولین تھے ان کے ورثاء میں سے ایک خاتون نے اس کو ہائر کیا اپنے مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے، اور کہا تمہیں اتنے پیسے دیے جائیں گے اگر تم امیر حمزہ کو جو ہے ان کو قتل کرو۔ اس نے چھپ کر حضرت امیر حمزہ کو نیزہ مارا، حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے۔ اب وحشی اسلام لے آئے، تو اسلام لانے کے بعد انہیں دل کے اندر یہ خواہش تھی کہ میں نے اسلام کی سب سے بڑی ہستی کو میں نے شہید کیا ہے، میری خواہش ہے کہ میں اس کا ازالہ کر سکوں۔ چنانچہ اسلام قبول کر لیا تھا انہوں نے، لیکن آج اس کوشش اور تلاش میں تھے، یہاں تک کہ پھر جھوٹا مدعی نبوت مسیلمہ کذاب جب اس کے ساتھ جنگ ہوئی تو جنگ یمامہ میں وحشی نے اس کو واصل جہنم کیا، اور سیرت نگاروں نے لکھا کہ پھر وحشی نے اپنے اس جو جرم تھا اسلام لانے سے پہلے اس کا ازالہ یوں اس نے کیا، اسلام لانے سے پہلے اسلام کی بڑی ہستی کو انہوں نے شہید کیا، اور اسلام لانے کے بعد اسلام کے بڑے دشمن، حضور کے دشمن جھوٹے مدعی نبوت کو واصل جہنم کیا۔ غزوہ تبوک کے اندر میں نے عرض کیا کہ بڑی گرمی تھی، تنگی تھی، دور جانا تھا، حضور نے جہاد کے لیے چندہ مانگا، سب نے اپنی بساط کے مطابق دیا۔ تو اس موقع پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ نے وافر مال دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہر بار کشتہ عشق رسول، فنا فی الرسول، خلیفہ اول بلا فصل، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بازی لے جاتے ہیں، اس بار میں آپ سے سبقت لے جاؤں گا اس نیکی کے کام میں۔ گھر کا سارا مال اکٹھا کیا، آدھا مال اہل خانہ کے لیے چھوڑ آئے اور آدھا حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔ کہا عمر کیا لے کے آئے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ آدھا مال آپ کے لیے اسلام اور جہاد کے لیے لے آیا ہوں اور آدھا مال اہل خانہ کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ جب باری آتی ہے پروانہ شمع رسالت کی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ جن کی زندگی کے 24 گھنٹے اور ان کی زندگی کا جو مرکز اور محور تھا وہ ذات مصطفیٰ تھی۔ چنانچہ آپ نے گھر کا سارا جو کچھ بھی تھا اکٹھا کیا، یہاں تک سیرت نگاروں نے لکھا کہ آپ کی جو دیواروں کے جو پردے تھے اس کے اوپر بھی آپ نے ہاتھ مارا، جھاڑو مارا، بدن کا اچھا لباس اتارا، ٹاٹ کا لباس پہنا، ببول کے درخت کے کانٹے کو بٹن لگائے اور گٹری باندھ کے حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔ اب یہ پروانہ شمع رسالت حضور کی بارگاہ میں آ رہا ہے، فرشتے بھی اس وقت مرحبا خوش آمدید ان کو کہہ رہے ہوں گے۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے، پوچھا کیا لے کے آئے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ جو کچھ بھی تھا آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں۔ حضور نے پوچھا گھر کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قیامت تک کے لیے عقیدہ دیا، کہا کہ یا رسول اللہ گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ اقبال نے کہا پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ تو ان کی زندگی کا مرکز و محور جو تھا وہ صرف اور صرف ذات مصطفیٰ تھی۔ ہجرت کا 10واں سال شروع ہوا۔ ہجرت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک کا ظاہری حیات طیبہ کا ایک حج فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات ظاہری کے اندر 4 عمرے کیے اور ایک حج فرمایا، جسے حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کا ارادہ فرمایا تو اعلان کیا گیا سارے قبائل کے اندر حضور حج کے لیے جا رہے ہیں، تو پھر لوگ جوگ در جوگ حضور کے ساتھ حج کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے وہ آپ کے ساتھ شامل ہونا شروع ہو گئے۔
تاکہ حضور کے ساتھ انہیں حج کرنے کی سعادت حاصل ہو جائے۔ اسے پتہ چلا کسی نیک بندے، والدین یا شیخ یا مرشد کے ساتھ کوئی نیکی کے کام میں اجتماعی طور پہ شامل ہونا یہ جائز بھی ہے، اور صحابہ کی اس عمل سے ہمیں دلیل ملتی ہے۔ تو تمام قبائل کے مسلمان گرد و نواح سے، دور و نزدیک سے، کم و بیش 1 لاکھ سے زائد افراد مسلمانوں کا اجتماع جمع ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناسک حج ادا کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک فصیح و بلیغ اور جامع اور مانع خطبہ ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ تھا، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے مال اور تمہارے خون ایک دوسرے پر حرام کر دیے گئے ہیں، یعنی زیادتی کرنا کسی پر۔ فرمایا اے لوگو، اپنے اعمال کی حفاظت کرو، تمہارے اعمال کے متعلق اللہ کی بارگاہ میں پوچھ گچھ ہوگی۔ فرمایا خبردار، تمہارا پروردگار ایک ہے، تمہارا باپ آدم بھی ایک ہے، تم میں سے کسی کو بھی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، نہ کسی کالے کو سرخ پر، نہ کسی سرخ کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، ماں سوائے تقوی کے۔ اگر کسی کو کسی پہ کوئی فضیلت حاصل ہے تو صرف تقوی کے اوپر۔ اللہ کی بارگاہ میں صرف وہی معزز و محترم ہے جو تقوی والا ہے، جو پرہیزگار ہے۔ فرمایا لوگو، میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا، سوالیہ انداز میں کہا۔ تو جواب میں تمام صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچا دیا۔ حضور نے فرمایا جو یہاں موجود ہیں وہ میری باتوں کو ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ امانتوں کا خیال کرنا، آج کے بعد تمام سود کے معاملات کو میں نے کالعدم کر دیا ہے، کوئی کسی سے سود نہ لے اور جو ہے اسے معاف کر دے، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے، عورتوں کے حقوق کا خیال کرو۔ شیطان اس بات سے اب مایوس ہو گیا ہے کہ تمہاری اس زمین میں اس کی پوجا کی جائے گی، لیکن وہ اس بات پر راضی ہو گیا ہے کہ تم چھوٹے چھوٹے گناہوں کا ارتکاب کرو گے۔ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، مجھے جہاد کا حکم دیا گیا ہے، میں تمہیں قرآن مجید چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، یعنی اس کے احکامات پر عمل کرنا۔ اے لوگو، کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ سب نے کہا بے شک آپ نے ہمیں اللہ کا پیغام جو ہے وہ پہنچا دیا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا اے لوگو، اس پر گواہ رہنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع تھا، اس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اس حج سے کچھ عرصہ پہلے، کچھ دن پہلے حضرت علی المرتضیٰ کو یمن میں بھیجا تھا جہاد کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو فتح ہوئی، بہت سارا مال غنیمت آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ مال غنیمت، اس کے اندر قیمتی پوشاکیں تھیں، چادریں، لوگوں نے آپ سے مانگی۔ آپ نے کہا کہ یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں ہو بہو پہنچاؤ، اور حضور پھر جیسے اس کو تقسیم کرنا چاہیں گے پھر اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ آپ نے حضرت ابو رافع ان کو اسلامی لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا، وہ مال غنیمت دی اور کہا کہ میں جلدی سے حضور کے ساتھ حج پہ پہنچ رہا ہوں اور تم بھی یہ سارا سامان لشکر لے کے پہنچ جاؤ۔ آپ وہاں پہ پہنچ گئے، پیچھے سے جو لوگ آپ سے مال غنیمت کی چادریں اور پوشاکیں مانگ رہے تھے انہوں نے ان چادروں کو پہن لیا، لے لیا، تقسیم کر لیا۔ جب مکہ شریف پہنچے حضرت علی نے دیکھا آپ کو جلال آیا، آپ نے ان سے وہ چادریں واپس لیں اور کہا جب تک رسول اللہ اسے تقسیم نہ کرے گی اپنی مرضی سے اس وقت تک یہ تقسیم درست نہیں۔ تو لوگوں نے آپ کے بارے میں چہ مگوئیاں کرنا شروع کر دیں اور کچھ دل میں خیالات آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی اے لوگو، علی کے بارے میں شکایت نہ لگاؤ، علی خدا کے معاملے میں بڑے مضبوط ہیں، ان کی شکایت کرنا مناسب نہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس پلٹے حج سے تو ایک مقام ہے اسے کہتے ہیں غدیر خم۔ غدیر خم ایک مقام ہے جہاں سے مختلف لوگ مختلف سمتوں میں اپنے اپنے علاقوں میں چلے جاتے ہیں۔ حضور نے وہاں پہ کھڑے ہو کے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر آپ نے خصوصی طور پہ حضرت علی کے فضائل بیان کیے۔
اس لیے فضائل بیان کیے، یہ جو واقعہ میں نے پیچھے سنایا، تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر جو حضرت علی کے بارے میں کچھ شکوک و شبہات تھے کہ آپ نے چادریں واپس کیوں لے لی، حالانکہ حضرت علی نے درست فرمایا تھا، تو وہ شکوک و شبہات ان لوگوں کے دلوں سے نکل جائیں اور حضرت علی کی شان لوگوں پہ عیاں ہو جائیں۔ تو آپ نے اس موقع پہ یہ ارشاد فرمایا تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ جس کا معنی یہ ہے کہ جس کا میں مولا ہوں، یعنی جس کا میں محبوب ہوں، جس کا میں دوست ہوں، علی بھی اس کے دوست اور محبوب ہیں۔ یہ آپ نے اس لیے ارشاد فرمایا تھا۔ لیکن بعض لوگ اس خطبے کو وہ سمجھتے ہیں کہ حضور نے یہ اعلان کیا کہ میرے بعد خلیفہ جو ہیں وہ حضرت علی ہوں گے، وہ اس سے یہ مراد لیتے ہیں۔ لیکن اس کا پس منظر میں نے آپ کو بتا دیا کہ غدیر خم کے موقع پر آج کل اسے عید غدیر خم کے نام پہ کچھ لوگ مناتے ہیں، اور اس سے ولایت علی یعنی خلافت علی بلا فصل مراد لیتے ہیں۔ یہ درست نہیں۔ غدیر خم کا موقع پر جو حضرت علی کی شان کو بیان کیا، اس کا پس منظر میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس سے مراد خلافت علی بلا فصل نہیں، بلکہ اس سے مراد وہ شکوک و شبہات جو لوگوں کے دلوں کے اندر تھے، جو شکایات حضرت علی کے متعلق کر رہے تھے، ان کو دور کرنا مراد تھا، اور حضرت علی کی شان کو بیان کرنا مقصود تھا۔